اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیسن الدرس الثانی جیم سورۃ الانفال کلاس 9th. یہ ہم نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے طریقہ کار سمجھ لیں. آپ کے سامنے عربی آیات مبارکہ اور اس کا لفظی ترجمہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن اور اس کا شان نزول، MCQs اور شارٹ کوسچنز آپ کو بتائے جائیں گے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے دعا پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے یہ پہلی آیت کریمہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ملاحظہ کرنے کے بعد اسی آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں. مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر لو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو، مسلمان مجاہدین کو جنگ کے دوران کچھ کام کرنے کے بارے میں ہدایات فرما رہا ہے کہ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا اور خدا کو بہت یاد کرو. یعنی میدان جنگ کے اندر اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی یاد یہ ضرور کرتے رہو تاکہ تم مراد حاصل کر لو، تاکہ تمہیں فتح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور کام جو کرنے والا ہے، اگلی آیت کریمہ آپ دیکھیں. اس آیت کریمہ کے اندر کچھ کرنے والے کام ہیں اور کچھ کاموں سے روکا گیا ہے. پہلے عربی آیت کریمہ کو دیکھیں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ملاحظہ کریں. پھر اسی آیت کریمہ کا یہ آپ کے سامنے با محاورہ ترجمہ ہے. اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا. ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال یعنی تمہارا مقدر، تمہاری کامیابی جاتی رہے گی. صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. اب اس آیت کریمہ میں ایک اور کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. یعنی نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو بھی ہدایات دیتے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے رہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے. آپ کی اطاعت کرنا گویا اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. اب ایک ایسا کام اسی آیت کریمہ میں وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا. اگر جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا اقبال جاتا رہے گا. اقبال سے مراد تمہارا مقدر، تمہاری کامیابی، تمہاری فتح شکست میں بدل جائے گی. ایک اور کام جو کرنے والا وہ ہے صبر سے کام لو. کیا ہے؟ صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. آگے آیت کریمہ ملاحظہ کریں، پھر اسی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھیں. پھر اسی آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. احاطہ کا مطلب ہوتا ہے خدا ان کو گھیرے ہوئے ہے، خدا ان کے تمام معاملات کو جانتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہاں پہ مسلمانوں کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح کفار انہیں اپنی تعداد پر، اپنے اسلحے پر، اپنی قوت پر بڑا غرور اور تکبر تھا، وہ جب وہاں سے نکلے تو بہت ہی غرور اور تکبر کی طرح اتراتے ہوئے نکلے. لیکن مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اترانا نہیں، غرور و تکبر نہیں کرنا، ریاکاری نہیں کرنا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلنا ہے. اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے
ہوتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنے، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت کریمہ، پھر اسی آیت کریمہ کا آپ لفظی ترجمہ دیکھیں، اسی آیت کریمہ کے لفظی ترجمے کے بعد آپ اسی آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، کمزور ہو کر چل دیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس آیت کریمہ میں شیطان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب مسلمان اور کفار بدر کے میدان کے اندر پہنچے تو شیطان بھی وہاں پہنچا۔ شیطان کس کی شکل میں تھا؟ شیطان کفار کے ایک سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں وہاں پہ آیا تھا۔ تو اس نے اس دن لوگوں کو کہا، کفار کو کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے، کس طرح کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تمہارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں کم ہیں، لہذا تم آج جیت کر رہو گے، جس کی وجہ سے کفار کے اندر غرور اور تکبر اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ لڑنے کے لیے وہاں پہ مکمل طور پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان سے فرشتوں والی مدد کو بھیجا تو اس نے دیکھا فرشتے آ رہے ہیں تو وہاں سے فوراً بھاگ گیا اور کہنے لگا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کن کو کہنے لگا؟ کفار کو کہنے لگا، اور یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ الکلمات و ترقی مشکل الفاظ کے معنی، فثبتو تم ثابت قدم رہو، فتفشلوا پس تم ہمت ہار جاؤ گے، بطرن اتراتے ہوئے، جارن معاون حمایتی، تراعت آمنے سامنے ہوئے، ناقصہ علی عاقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ التمرین مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نمبر 1، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں 10 ذیل باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ثابت قدم رہنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ نے پہلی آیت مبارکہ میں پڑھا ہے کہ ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اور نمبر 4، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 5، ہمت نہ ہارنا۔ نمبر 6، پیٹھ نہ پھیرنا۔ اسی طرح آپ نے دوسری آیت کریمہ کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ تکبر اور ریاکاری سے اجتناب کرو، اس کا آپ اضافہ کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والوں کی طرح نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والوں کی طرح نہ ہونا، ان 2 کا آپ اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، غزوہ بدر کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ غزوہ بدر میں شیطان کا رد عمل، ری ایکشن۔ شیطان نے کفار مکہ کو جنگ بدر میں یہ کہا کہ آج کے دن میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور جب دونوں فوجیں یعنی حق و باطل آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے دیکھے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہے اور میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے دیکھیں، مددہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کریں۔ سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جواب،
مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر لو۔ مفہوم: کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو جرأت اور جوان مردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو تکالیف اور مصائب کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر ہی دراصل دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے جو جہاد کے لیے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر جمع کرتا ہے۔ صحابہ کرام جہاد کے دوران یہی ثابت قدم اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے دیکھیں بے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ مفہوم: اس آیت میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کریں، آپس میں جھگڑے کی بجائے قوت برداشت حوصلہ مندی کا مظاہرہ کریں تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اطاعت امیر کے ساتھ، یعنی جو ان کا بڑا ہے، اطاعت امیر کے ساتھ ساتھ مکمل اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیم: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مفہوم: ابو جہل کی قیادت میں لشکر کفار بڑی دھوم دھام اور خود تکبر کے ساتھ مکے سے نکلا تھا تاکہ مسلمان ان کے رعب میں آ جائیں اور دیگر قبائل پر بھی ان کا دبدبہ بیٹھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان کا غرور خاک میں مل گیا اور انہیں عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی لیے مسلمانوں کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کفار کی طرح غرور و تکبر اور خود نمائش نہ کریں، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔